جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ مال مفت دل بے رحم۔ اگر اس کو مزید سمجھنا ہے اس کہاوت کو، تو ایک پنجابی کی کہاوت ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ چوری دا مال تے ڈانگاں دے گز۔ اب اس دونوں کو ذہن میں رکھیے، مال مفت دل بے رحم اور چوری دا مال تے ڈانگاں دے گز۔ پائی پائی کا محتاج پاکستان، قرضوں میں ڈوبا پاکستان، کشکولستان بنا پاکستان، وہ پاکستان جس کے 24 کروڑ عوام، جس ملک کی قوم محرومیوں، بے بسیوں، مجبوریوں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت میں جانوروں جیسی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ قوم جس کا سفید پوش رل گیا، تنخواہ دار رل گیا، غریب رل گیا، مڈل کلاس رل گئی۔ وہ قوم جس کو دنیا جگتے مار رہی ہے، ٹھٹھے اڑا رہی ہے، مذاق کر رہی ہے کہ یہ ہے وہ 24 کروڑ کی ایٹمی قوت، اور جو کبھی IMF کے آگے لکیریں نکال رہی ہے، کبھی کسی دروازے پہ کھڑی ہو رہی ہے کہ بھائی جان ساڈے بینک کے پیسے رکھوا دینا، کبھی کہیں کھڑی ہوئی ہے، کبھی کہیں کھڑی ہوئی ہے۔ اس قوم کی عیاشیوں کا عالم دیکھیے کہ گزشتہ دنوں ہمارے اراکین اسمبلی، سینٹ اور قومی اسمبلی کے 25 اراکین اور 9 افسر، اور اس میں کچھ ان جاں بازوں کے اہل خانہ بھی شامل تھے، گھر والے بھی شامل تھے۔ 25 ممبران سینٹ اور قومی اسمبلی اور 9 سرکاری بابو نیو یارک گئے ہیں، اور وہاں مہنگے ترین ہوٹلوں میں رہ کر کروڑوں روپے اڑا کر واپس آئے ہیں۔ اور پتہ ہے اجلاس کس کا تھا؟ اجلاس تھا غریب ممالک کے پروگرام پر پائیدار ترقی کے اہداف، یعنی غریب ممالک کے پروگرام کے حوالے سے یہ نیو یارک گئے اور وہاں مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرے اور مزے اڑا کر کروڑوں خرچ کر کے واپس آ گئے۔ اس قافلے میں نور عالم بھی شامل تھے، جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور جو اکثر غربت پر بڑی تقریریں بھی کیا کرتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اکرم دورانی صاحب کے بیٹے زاہد اکرم دورانی بھی شامل تھے۔ سینٹ میں تحریک انصاف کے شہزاد وسیم جو ہیں قائد حزب اختلاف، وہ بھی شامل تھے، اور بھی اراکین شامل تھے، اور یہ گئے ہیں اور مہنگے ترین ہوٹلوں میں رہ کر آ گئے ہیں، اور ملک پائی پائی کا محتاج ہے۔ غریب جو ہے وہ بجلی کا بل دیتا ہے تو بچوں کی فیس نہیں دے پاتا، بچوں کی فیس اور بجلی کا بل دیتا ہے تو کچن کا خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا کریں، یہی ملک تھا کہ جس کا ایک وزیر اعظم شوکت عزیز ہوا کرتا تھا۔ وہ ڈھیر سارے بندوں کو لے کر حج پہ چلا گیا، اور واپس آ کر جب اس سے پوچھا تو کہا میں نے تو اپنے خرچے پہ حج کیے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، ایک دن پتہ چلا کہ وہ سارا سرکاری حج تھا۔ اسی ملک کے رحمان ملک صاحب نے جہاز بھرا سرکاری خرچ پر حج کرنے، وہ بھی چلے گئے، اور اس میں سب شامل تھے، صحافی، بیوروکریٹ، اراکین اسمبلی۔ اور ابھی کل اسحاق ڈار صاحب قومی اسمبلی میں فخر سے بتا رہے تھے کہ میرے کچھ ساتھی حج کرنا چاہتے تھے تو میں نے ان کے لیے اسپیشل فلائٹ کروائی ہے، اور تاکہ وہ جا کے ملک کے لیے دعائیں کریں۔ اور یہی وہ ملک ہے جس میں اب چوتھی مرتبہ جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار نواز شریف ہیں، جب یہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم تھے، 4 سال یہ وزیر اعظم رہے، اور اس میں 1 سال یہ غیر ملکی دوروں پر تھے، یعنی 4 سال وزیر اعظم رہے اور 1 سال یہ غیر ملکی دورے کرتے رہے، یعنی 1 سال ملک سے باہر رہے۔ اور 30 مرتبہ یہ صرف لندن گئے، اتنی مرتبہ قومی اسمبلی نہیں آئے جتنی مرتبہ یہ لندن گئے، کیوں لندن میں بیٹے رہتے تھے۔ اور زرداری صاحب نے بھی 1.5 ارب کے قریب غیر ملکی دوروں پہ تقریباً لگایا، اور وہ ان کا پسندیدہ دبئی تھا، زیادہ وہ 48 کے مرتبہ دبئی تشریف لے گئے، اور کابینہ کا اجلاس بھی انہوں نے دبئی میں ہی منعقد کروایا۔ شہباز شریف صاحب یہ 15-16 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنے، ملکہ کو دفنانے گئے، شہزادہ چارلز کی تاج پوشی پر بھی گئے، ہر چوتھے دن اپنے بھائی سے مشورہ کرنے کابینہ سمیت لندن پہنچے ہوتے تھے، اور کسی ملک کا دورہ نہیں چھوڑا۔
بلاول بھٹو صاحب 55 کے قریب دورے کیے انہوں نے 15-16 مہینوں میں، اور حاصل وصول 0۔ اور اس کے علاوہ ابھی آخری دورے میں ان کی بہن بھی ان کے ساتھ شامل تھی، اور آخر پہ ہمیں سنا دیتے ہیں کہ وہ تو اپنے خرچے پہ، بھائی سرکاری وفد میں ان کا کیا کام؟ اچھا 90 وزیر ہیں اس ملک کے، جو ملک کشکول بنا ہوا ہے اس نے 90 وزیر 90 وزیر مشیر معاونین، حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد 4-5 وزارتیں ہیں، یا 8-10 وزارتوں کے علاوہ مرکز کے 27 کلومیٹر کے اسلام آباد کی حکومت اور 90 وزیر۔ اچھا پھر یہی وہ ملک ہے جس میں فضائی کیٹرنگ، یعنی ہمارے حکمرانوں کے لیے سرکاری ہیلی کاپٹروں پہ نہاریاں آتی رہیں، آلو گوشت آتے رہے، کباب لاتے رہے، یعنی ایک مرتبہ سرکاری ہیلی کاپٹر اسلام آباد سے گیا کراچی نہاری لینے کے لیے۔ یہی ہمارا ملک ہے جس میں یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو انجلینا جولی آئی تو انہوں نے سرکاری ہیلی کاپٹر ملتان بھیجا اپنے اہل خانہ کو بلوانے کے لیے، اور اہل خانہ وزیر اعظم ہاؤس آئے اور انجلینا جولی کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں۔ یہی وہ ملک ہے جس کے چیئرمین سینٹ نے، ابھی کل شور پڑنے پر وہ انہوں نے بل واپس لیا، کہ چیئرمین سینٹ نے موجودہ اور سابقہ چیئرمین سینٹس کے لیے ایسا مراتی پیکج تیار کیا کہ ان کو گارڈ بھی ملیں گے جب چیئرمین سینٹ ریٹائر ہوگا، اس کو تا عمر گھر ملے گا، مفت ٹیلی فون، مفت میڈیکل سہولت، ہیلی کاپٹر استعمال کرے گا، اہل خانہ سرکاری گاڑی استعمال کریں گے، 4 بندے جہاز پہ لے جا کے، ایسا شانہ قسم کا پیکج۔ یہی وہ ملک ہے پائی کا محتاج ملک، جس میں چیئرمین سینٹ صاحب نے بھی بل منظور کروانے کی کوشش کی، اور 41 ممبران جس میں وسیم سجاد اور رضا ربانی شامل تھے، یہ بل پیش کیا انہوں نے۔ اچھا، اور یہی وہ ملک ہے کہ جس میں ہاؤس آف شریف کی سیکیورٹی پر 14 ارب کے قریب لگ گئے تھے، اور 35 ارب 40 ارب کا جو جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کہانی ہے، اس میں جعلی اکاؤنٹس میں بلاول بھٹو کے ہیپی برتھ ڈے، کتوں کی خوراکیں، اور ان کی اور یان علی کی ایک اکاؤنٹ سے ٹکٹیں جاتی رہیں۔ اور یہی وہ ملک ہے جس کا ہر حکمران جب آتا ہے تو ایک تو وزیر اعظم ہاؤس ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم سیکریٹریٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جگہ جگہ اس کے کیمپ آفس ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ ملک ہے جو زرداری صاحب اینڈ کمپنی اور ہاؤس آف شریف اینڈ کمپنی کے گھروں کے خرچے، گھروں کی دیواریں، گھروں کی سیکیورٹی، اور پتہ نہیں اس پہ کتنے پیسے اڑا دیتے ہیں۔ ایک وہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ بات چل رہی تھی کہ برطانیہ کے پاس 25 سرکاری گاڑیاں ہیں اور ہمارے ہاں 90,000 گاڑیاں ہیں۔ اب ان گاڑیوں، ان 25 گاڑیوں کا پیٹرول دیکھ لیجئے اور 90,000 گاڑیوں کا ہمارا دیکھ لیجئے، اور ہم کشکولستان بنے ہیں۔ تو وہ ہے نا کہ مال مفت دلے بہریں، چوری دا مال ڈانگاں دے گز۔ تو ہم اس 75 سال بعد اسی وجہ سے پہنچے ہوئے ہیں کہ نہ ہمارا PIA چل رہی ہے، نہ ہماری سٹیل مل چل رہی ہے، نہ ہمارا ریلوے چل رہا ہے، نہ ہمارا ملک چل رہا ہے، نہ ہماری قوم آگے ترقی کی طرف چل رہی ہے۔ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم نے اتنے قرضے لے لیے ہیں کہ جو پیدا نہیں ہوئے ان کا بھی ایڈوانس پکڑ لیا ہے، اور ہر ایئرپورٹ، ہر سڑک، ہر اہم عمارت ہم نے گروی رکھ دی ہے، اور IMF کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن شاہانہ خرچے، بادشاہوں جیسی زندگی، جو آتا ہے جیرا بلیڈ بنارسی ٹھگ وہ لٹا کر موجیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور قوم اور ملک بھگت رہا ہے اور مزید بھگتے گا۔ تو مال مفت دلے بریں، چوری دا مال ڈانگاں دے گز۔ پاکستان زندہ باد۔